اولا جی آواز آ رہی ہے؟ چلیں جی الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی سورۃ الفاتحہ ہم یہ پڑھ رہے تھے اور اس کو ذرا مزید ڈیٹیل میں تفسیر کے ساتھ تفسیر پڑھ رہے تھے، اور ہم نے غالباً لفظ الحمدللہ پڑھ لیا، رب العالمین پڑھ لیا. ہاں الحمدللہ کے حوالے سے بہت باتیں پڑھی، عالمین کے حوالے سے بہت باتیں پڑھی، الرحمن الرحیم کے حوالے سے بھی ہم نے باتیں پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالی کے ان دو اسماء کے اندر صفت رحمت کا معنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس صفت رحمت کو ظاہر کرنے کے لیے دو الگ الگ صیغے کیوں لایا ہے، اور پہلے رحمان کیوں لایا ہے اور پھر رحیم کیوں لایا ہے. صحیح. میں نے ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ رحمان جی، یا ایک اور سوال ہے کہ جی ہم نے تو سورہ بقرہ سٹارٹ کر دی تھی. جی بالکل کر دی تھی. میں نہیں پیوں گا، دے دیں کسی اور کو، مجھے گرین ٹی لا دیں، پانی لا دیں. ہم نے سورہ بقرہ سٹارٹ کر دی تھی، لیکن کچھ لوگوں کی، کافی لوگ، آپ لوگ کی ریکویسٹ تھی کہ سورہ فاتحہ کو ڈیٹیل میں پڑھایا جائے. صحیح ہے، صرف پورے سورہ فاتحہ ہی اتنے ڈیٹیل میں پڑھ لی جائے، کیونکہ بار بار ہم پڑھتے بھی ہیں، اس کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، تو صرف یہی چیز ڈیٹیل میں پڑھ لی جائے تو اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد سورہ بقرہ ہم obviously تھوڑی سی کم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہم نے سورہ الرحمن الرحیم میں لفظ رحمت جو اس میں صفت پائی جاتی ہے، اللہ یہ دو بار کیوں لایا، اور میں نے یہ بات بتائی تھی کہ جو رحمان ہے اس میں زیادہ مبالغہ، صفت رحمت کا معنی زیادہ پایا جاتا ہے نسبتاً رحیم کے. اور اس میں نے ایک وجہ یہ بتائی تھی کہ رحمان میں الفاظ زیادہ ہیں، ایک بیسک وجہ یہ ہے، حروف زیادہ ہیں، اور رحیم میں کم ہے. پھر کسی کا مجھے میسج بھی آیا ایڈمن کی طرف سے کہ اس میں الفاظ زیادہ نہیں ہیں، لیکن اس کو آپ گنے تو رحمان میں 5 ہیں، رحیم میں 4 ہیں. رے، ہے، میم، الف، نون رحمان. رحیم میں رے، ہے، یہ، میم. صحیح. تو یہ 4 ہیں. صحیح. اور پھر اس کی جو مختلف ڈیفرنس ہیں وہ میں نے بتا دیے تھے. آج ہم پڑھیں گے مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالی یوم الدین کا مالک ہے. دین کا معنی ہوتا ہے بدلہ دینا، جزا دینا. اور رحمان الرحیم کے بعد جزا کے دن کا مالک ہونے کی صفت بیان فرمائی.
پہلے بتایا اللہ مالک یوم الدین ہے، الرحمن الرحیم ہے، پھر بتایا مالک یوم الدین ہے۔ اس کی بنیادی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جب اپنی صفت رحمت کا ذکر کیا تو اس کے بعد یہ بتایا کہ اللہ رحیم تو ہے لیکن مالک بھی ہے، روز جزا کے دن کا مالک بھی ہے، جزا بھی دینے والا ہے، اچھے کو اچھی جزا، برے کو بری جزا دینے کا مالک ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان کچھ بھی کرتا رہے یہ سوچ کے کہ اللہ تو الرحمن الرحیم ہے مجھے معاف ہی کر دے گا۔ نہیں، اگر اس دنیا میں انسان نے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کی، توبہ کرنے سے پہلے، کبائر کی توبہ کرنے سے پہلے مر گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے خود کہا ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کی جزا انسان کو دے گا، یعنی اس کی سزا دے گا۔ ایک اور چیز یہاں سوال آ رہا ہے، اگر کسی بھائی بہن کے پاس پچھلی کلاس، اچھا جی تو آپ لوگ کریں جی، آپس میں باتیں ذرا کم کریں، صرف مجھ سے کوئی سوال ہے تو وہی بتائیے، ٹھیک؟ مالک یوم الدین، اس کی دو قرات ملتی ہیں، یعنی یہ لفظ دو طرح سے آیا ہے۔ ایک ہے مالک یوم الدین، روز جزا کے دن کا مالک۔ مالک کون ہوتا ہے؟ اونر، جس کی ملکیت ہو۔ اور ایک اور ہے یہ ملک یوم الدین، کہ روز جزا کے دن کا بادشاہ۔ اور دونوں جو آیتیں ہیں وہ متواتر ہیں، یعنی صحیح ہیں، دونوں قرأتیں ثابت ہیں، یعنی اللہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کس وجہ سے یہ بات آئی کہ الرحمن الرحیم، اللہ نے بتایا کہ اللہ رحمان الرحیم کے ساتھ قیامت کے دن کا بادشاہ اور مالک دونوں ہے۔ کیوں بتایا؟ کہ بعض اوقات انسان بہت رحم کرنے والا ہوتا ہے، بہت شفقت کرنے والا ہوتا ہے، لیکن اس کی ملکیت میں کچھ نہیں ہوتا، اس کی اونرشپ میں، اس کی بادشاہت میں کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک؟ اس لیے وہ بہت زیادہ رحم کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے بارے میں کیا بتایا؟ کہ اللہ تعالی مالک بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، پھر بھی انسان کو دیے چلا جاتا ہے۔ انسان گناہ کرتا رہتا ہے لیکن اللہ کی صفت رحمت ختم نہیں ہوتی۔ اسی طرح بہت سے بادشاہ اور مالک ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے کنٹرول میں کوئی چیز آ جاتی ہے، ملکیت آ جاتی ہے کسی چیز کی، یا ملوکیت، بادشاہت آ جاتی ہے، تو پھر ان کے اندر سے رحمت ختم ہو جاتی ہے، دل سے رحم ختم ہو جاتا ہے۔ جس کو کسی کو کوئی سیٹ ملی، کوئی منصب ملا، کوئی عہدہ، کوئی سٹیٹس ملا، بس اس نے سب کو اپنے ماتحت پہ ظلم کرنا شروع کر دیا، ناانصافیاں کرنا شروع کر دی۔ جی پھر ایک یہ معنی یہ بھی ہے کہ انسان بعض اوقات مالک ہوتا ہے کسی چیز کا، لیکن وہ مالک بھی کسی کے انڈر ہوتا ہے، اس کے اوپر کچھ طاقتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات بادشاہ، آپ کوئی پراپرٹی اون کرتے ہیں اور اس پراپرٹی کو اون کرنے میں آپ اپنی گورنمنٹ کے انڈر ہوتے ہیں۔ جو سوسائٹیز ہوتی ہیں، جو کمیونٹیز، یہ کے بی سی اے، سی ڈی اے، یہ ساری آپ کی جو ادارے ہیں ان کے انڈر ہوتے ہیں۔ آپ جو چاہے نہیں کر سکتے اپنی پراپرٹی کے ساتھ۔ آپ ڈی ایچ اے میں جائیں، آپ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک کوئی آپ نے چھجا بھی بنانا ہے، آپ نے کوئی ایک کمرہ بھی ایکسٹینڈ کرنا ہے، اس کی دیوار لگانی، اس کے لیے بھی آپ کو اپروول چاہیے، صحیح؟ تو اسی طرح دنیا، اللہ نے کیا کہا؟ دنیا میں انسان مالک ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی بعض اوقات کوئی نہ کوئی مالک ہوتا ہے، یا کوئی نہ کوئی اوپر کوئی طاقت ہوتی ہے جو اس کو کنٹرول کر لی ہوتی ہے۔ بادشاہ ہوتے ہیں بعض اوقات، ملک کے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر ہوتے ہیں، ٹھیک؟ لیکن قیامت کے دن
اللہ مالک بھی ہوگا اور بادشاہ بھی ہوگا، یعنی تمام کی تمام ملوکیت اور بادشاہت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، یعنی اللہ کے اوپر کوئی بھی نہیں ہوگا، نہ آج ہے نہ کل ہوگا۔ اور اسی سے جڑتا ہے پھر ایک اور معنی ہے، وہ یہ کہ دنیا میں تو پھر بھی آج بہت سے لوگ بادشاہ ہیں ظاہری طور پر، یا کچھ حد تک کسی چیز کے مالک ہیں، قیامت کے دن وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہوں گے، نہ بادشاہت ہوگی۔ قرآن میں کیا آتا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی نفس کسی نفس کا مالک نہیں ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، اس دن جو امر ہوگا، جو حکم ہوگا، وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ تمام، اللہ اکبر، تمام لوگوں کو جب وفات دے دے گا، سب ختم ہو جائے گا، ہاں، سور پھونکا جائے گا تو جو جہاں پہ ہوگا ختم ہو جائے گا، موت آ جائے گی سب کو۔ پھر اللہ کیا فرمائے گا؟ لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ ہاں، یہ قرآن کی بھی آیت ہے کہ لمن الملک اليوم، تو جواب دیا جائے گا للہ الواحد القہار، ایک اکیلے قابض اور دبدبے والے اللہ ہی کی آج بادشاہت ہے، ملکیت ہے۔ ملک، ملکیت، ملک بادشاہت کو بولتے ہیں، معذرت، ملک جو ہوتی ہے وہ اونرشپ ہوتی ہے۔ این الجبارون، کہاں ہیں دنیا کے جبر کرنے والے؟ این المتکبرین، کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ آج سب ختم ہو گئے، آج کچھ باقی نہیں رہا، سب جو چلے گا آج اللہ کا ہی چلے گا۔ پھر سور پھونکا جائے گا، پھر اس کے بعد لوگ اپنی ریڑھ کی ہڈی سے جہاں مرے ہوں گے، جس قبر میں ہوں گے، وہاں سے اٹھائے جائیں گے، پھر سب میدان حشر میں جائیں گے، اور پھر وہاں سے قیامت کا دن کہ جو اس کے بعد کے معاملات ہیں وہ شروع ہوں گے۔ جبار، جبر کرنے والے، قابض ہونے والے۔ اسرافیل کو موت آئے گی، اسرافیل بالکل آئے گی، جی، سب کو موت آ جائے گی۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ بادشاہ اور مالک ہونے کے بعد بھی اللہ انسانوں پہ رحم کرتا ہے، اسی لیے اللہ دو صیغے لائے اور بار بار رحم کرتا ہے، یعنی پرماننٹ یہ رحمت ہے، دائمی رحمت ہے، یہ عارضی رحمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی رحمت کے 100 حصے، کتنے؟ 100 حصے، اس میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پہ نازل کیا ہے۔ مثلا کہ ایک حصہ آپس میں، لوگوں میں، جانوروں میں اپنی رحمت کا ڈالا ہے، جس سے وہ ایک دوسرے پہ رحمت کرتے ہیں، جس سے ایک دوسرے پہ رحم کرتے ہیں، ایک دوسرے سے شفقت کا معاملہ کرتے ہیں۔ 1% آف Allah's رحمہ اس دنیا میں آئی ہے، اور 99% جو رحمت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مؤخر کر کے رکھی ہے، جو وہ اپنے بندوں پہ رحم فرمائے گا۔ 1% جنوں، انس اور مکوڑوں میں اور حیوانات میں اور کیڑوں میں، سب میں اللہ نے ڈالی ہے، ڈیوائیڈ کر کے۔ دیکھیں اللہ کتنا رحیم اور شفیق ہے۔ تو اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، یعنی روز جزا کا دن کا مالک ہے۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک کوئی سوال ہے تو کر لیجئے۔ رحمان تو سر عربک میں ایسے نہیں لکھتے، جی ایسے ہی لکھتے، لیکن میم کے بعد الف آتا ہے۔ مالک اینڈ بادشاہ میں نے آپ کو بتایا نا فرق ہوتا ہے۔ مالک کسی بھی چیز کے اونر کو کہتے ہیں، بادشاہ کنگ کو کہتے ہیں۔ اب میں مثلا اپنی گاڑی کا مالک ہوں،
لیکن میں کسی علاقے شہر کا کنگ تو نہیں ہو گیا نا. تو یہ فرق ہے. بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے. میں نے بتایا تھا کہ بسم اللہ کا سورہ فاتحہ کا حصہ ہونے میں اختلاف ہے. جو صحیح بات معلوم ہوتی ہے وہ یہی کہ یہ اس کا حصہ ہے. بدلے کے دن سے کیا مطلب ہے؟ بدلے کے دن سے مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی اس دنیا میں کام کرے گا اس کا بدلہ انسان کو قیامت کے دن ملے گا، اور اس دن کا مالک اللہ ہی ہے. سر رحم میں دوام نہیں اور رحیم میں دوام ہے. رحمان میں ایک جملے میں بتا دیں، صفت رحمان جو ہے اس کے ایک معنی میں یہ ہے کہ وہ عارضی ہوتی ہے. ٹھیک، اس لیے اللہ دنیا میں کہتے ہیں، مفسرین نے کہا دنیا میں اللہ رحمان ہے اور آخرت میں رحیم ہے. ترجمہ تفسیر یاد بھی کرنی ہے، پڑھنے سمجھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. میں کون سی بک سے ٹیچ کر رہا ہوں؟ میں مختلف کتابیں اپنے سامنے رکھتا ہوں. میں نے اس دن آپ کو بتائی تھی، انہی سب بیسک کتابوں سے پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں. پھر کچھ میرے پاس اپنے نوٹس بھی ہوتے ہیں جو علماء سے، مشائخ وغیرہ سے ہم نے پڑھے ہیں، اس میں سے بھی بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ٹھیک، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ میں نے بتایا تھا کہ اس کا اصل معنی کیا تھا کہ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. لیکن چونکہ ایاکا کو پہلے لایا گیا، اس سے اس کا مطلب ہو گیا تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اچھا، یہاں ایک بات غور طلب ہے، وہ یہ کہ سورہ فاتحہ کے شروع میں پاسٹ ٹینس استعمال ہوا ہے، ماضی کے صیغے استعمال ہوئے ہیں. الحمد للہ رب العالمین، یہ ماضی ہے. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں. ٹھیک، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الرحمن الرحیم، وہ رحمان رحیم ہے. مالک یوم الدین ہے. ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. یہاں سے پریزنٹ ٹینس شروع ہو گیا اور فیوچر ٹینس شروع ہو گیا. اس کو عربی زبان میں التفات کہتے ہیں. التفات. التفات انگلش میں اس کو کہیں گے چینج اوور. یہی ورڈ مجھے اس وقت فی الوقت سمجھ آ رہا ہے. التفات دیکھنا. ٹھیک، جب آپ کسی جگہ دیکھ رہے ہوں اور آپ کہیں کہ التفات، میں نے اس طرف التفات کیا، ٹھیک، اس کو کہتے ہیں رخ بدل لینا. یعنی ماضی کے صیغے سے پریزنٹ ٹینس میں آ جانا یا فیوچر ٹینس میں آ جانا، اس کو التفات کہا جاتا ہے. یہ کیوں کیا گیا؟ سوال تو یہ ہے نا، یہ کیوں کیا گیا؟ نقطے ڈارک، ہاں جی بہت لائٹ ہے، سوری. ہو گیا، ہو گیا. صحیح، چینج اوور نظر آ رہا ہے. تبدیل لی بھی کہتے ہیں، لیکن ایک شرعی اصطلاح یہی ہے التفات. صحیح، آپ کو نظر آ رہا ہے جی. کیوں کیا گیا؟ یہ سوال یہ ہے، یہ کیوں کیا، کیوں گیا؟ جواب یہی ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے تو اسے اس کی اللہ سے جب وہ حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ کا ذکر اذکار کرتا ہے، تو پھر وہ اس
کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اس کے قریب ہو جاتا ہے. صحیح. جی یہاں سوال ہو رہا ہے، تھوڑی سی کنفیوژن یہ ہو رہی ہے کہ ماضی کا صیغہ کیسا ہے. ٹھیک، تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات یہ جو انہوں نے بتایا نا پریزنٹ یونیورسل ٹروتھ، اس میں ماضی کا ہی صیغہ ہوتا ہے. ٹھیک، ماضی کا ہی معنی ہوتا ہے، یعنی اللہ کے لیے جو ہم تھی وہ شروع میں بھی تھی، شروع سے ہے. صحیح. ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں. اب عبادت سے کیا معنی ہے؟ عبادت کیا ہوتی ہے؟ کسی کو پتہ ہے اس کی تعریف پتہ ہے عبادت کیا ہوتی ہے؟ جی جی عبادت کی تعریف. ہر وہ کام جو اللہ کو پسند ہو. جی اسی سے ملتا جلتا، تھوڑی سی آپ اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں لے جائیں کہ ہر وہ کام جو اللہ کو پسند ہو. امام ابن تیمیہ عبادت کی تعریف کرتے ہیں، لکھ لیں. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. نظر آ رہا ہے؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال. جی میری رائٹنگ جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، تو تھوڑا سا آپ لوگ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. من الاقوال والافعال. نظر آ رہا ہے؟ الظاہرہ الظاہرتی والباطنتی. جی یہ ایسی تعریف ہے عبادت کی کہ جو آپ کو اگلے 5 سال تک، اور اس کے بعد اللہ نے آپ کو زندگی دی تو 50 سال تک کام آئے گی. کسی بھی عالم کے سامنے آپ جب یہ تعریف بولیں گے تو اس کو پتہ چل جائے گا جی آپ نے کچھ پڑھا ہوا ہے. ورنہ عبادت کی تعریف تو آپ کسی بچے سے بھی کرا لیں. ٹھیک، اب آپ دینی علم پڑھ رہے ہیں، اب آپ لوگوں سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہیں. ٹھیک، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة.
ٹھیک، کوئی یہاں پہ بھی لکھ دے چیٹ پہ تو آسانی ہو جائے گی. ترجمہ کرتا ہوں. یہ عقیدے میں بھی استعمال ہوگی کثرت سے، تو عقیدے میں استعمال ہوگی، تفسیر میں بھی ہوگی. کافی آپ کے استاد اور مشائخ عبادت کی تعریف آپ لوگ کو بتائیں گے، پوچھیں گے، تو آپ ایک دفعہ یاد کر لیں، ابد و آباد کے لیے چھٹی ہو جائے گی. اور پھر آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا. عبادت کی تعریف پڑھ کر پتہ چل جائے گا وہ عبادت ہے کیا، کس چیز کو عبادت کہہ سکتے ہیں، اور ہمارا کیا کام عبادت ہے اور کیا کام عبادت نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسم جامع، یہ ایک ایسا اسم ہے، یہ ایک ایسا ناؤن ہے، یہ ایک ایسا لفظ ہے، جامع، جو کافی جامع ہے، کمپریہنسو ہے. ایسا لفظ ہے جو اپنے اندر بہت سارے معنی کو جمع کیے ہوئے ہے. یا پھر اسم جامع، ایسا اسم ہے جو جمع کیے ہوئے ہے ہر اس چیز کو، لکلی، ہر اس چیز کو جمع کیے ہوئے ہے یہ اسم. کون سا اسم؟ کون سے اسم کی بات ہو رہی ہے؟ جی عبادت کی بات ہو رہی ہے. ایسا اسم ہے ما یحبہ اللہ، ہاں، جو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، چیزوں کو گیدر کی ہوئی ہے، ہر اس چیز کو جس سے اللہ محبت کرتا ہے، ہر اس چیز کو جس کو اللہ پسند کرتا ہے. وَيَرْضَاهُ، اور اللہ اس سے راضی بھی ہو جاتا ہے. ہر اس چیز سے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور راضی ہو جاتا ہے. من الاقوالی، چاہے وہ اقوال سے ہو، زبان سے ادا کیے ہوئے ہوں، والافعالی، چاہے وہ افعال سے ہوں، کچھ کیا ہو انسان نے، کوئی فعل ہو، ایکشن. قول، اقوال کس کو بولتے ہیں؟ منہ سے کسی بات کو ادا کرنے کو. انسان کوئی قول کہے، صحیح. ایک ہوتے ہیں ایکشن، اور ایک ہوتے ہیں کیا، اس کو کیا کہیں گے جی آپ انگلش میں کیا کہیں گے؟ ایکشن اور اقوال، سینگز، یا پھر انسان وربل، یس، وربل کمیونیکیشن، ورڈز، اسپیچ. اسپیچ صحیح ورڈ ہے. چاہے وہ ایکشن سے ہو یا انسان کی اسپیچ ہو، ٹھیک. الظاہرہ والباطنہ، چاہے ظاہری ہو، آؤٹ ورڈ ایکشن ہو، ہاں، دیکھ رہا ہو لوگوں کو، ظاہر ہو، جیسے اب نماز پڑھ رہے ہیں آپ، کچھ پی رہے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں، چل رہے ہیں، کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، ظاہری. والباطنہ، چاہے باطنی ہو، ہاں، چھپے ہوئے ہوں. باطن، انورڈ ایکشنز، انورڈ قول اقوال. دل میں انسان کسی کا اچھا چاہے، برا چاہے، دل میں انسان کسی سے حسد کرے، کوئی بری نظر لگا دے، دل میں انسان کسی سے نفرت کرے، دل میں انسان کسی کے بارے میں غلط سوچے، دل میں انسان غلط خیالات اپنے دماغ میں لائے، صحیح، یا صحیح خیالات لائے، اچھا سوچے، دل میں انسان اللہ کا ذکر کر رہا ہو، یہ باطنی قول اقوال یا پھر باطنی افعال ہے. یہ سب چیزیں، ان میں سے جو بھی انسان اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے گا، اور اللہ کو وہ پسند ہوگا، وہ عبادت ہے. اب اس کے اندر ہر چیز شامل کر لیں. اس کے اندر آپ ہر چیز شامل کر لیں. وہ کیا؟
کہ اچھا ایک بات اور سمجھ لیں، ایک ہوتی ہے اصل العبادہ، عبادت کی اصل، اصل العبادہ، یہ اصطلاح بھی علماء استعمال کرتے ہیں۔ اصل العبادہ کیا ہے؟ جو قرآن سنت نے عبادت کے طور پہ ہمیں بتائی ہیں، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، اذکار اور قرآن کی تلاوت، یہ ساری اصل العبادہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی کام انسان اللہ کی محبت اور رضا کے لیے کرے گا ظاہری باطنی، وہ بھی عبادت بن جائے گی۔ مثلا انسان گرین ٹی پی رہا ہے، صحیح، اور نیت یہ ہے کہ میں یہ پیوں گا تو اس سے میرے اندر میں ایکٹیو ہو جاؤں گا، جب ایکٹیو ہوں گا تو پھر میں پڑھاؤں گا، اور میں کیا پڑھاؤں گا؟ میں قرآن پڑھاؤں گا، اور قرآن پڑھا کے مجھے ثواب ملے گا۔ تو یہ سارے اس سے پہلے کے جو کام اس نیت سے کیے گئے وہ بھی عبادت بن گئے۔ چلیں یہ تھوڑی سی مختلف مثال ہو گئی۔ آپ نے صبح فجر کے لیے اٹھنا ہے، ہاں فجر کے لیے اٹھنا ہے۔ اب فجر کے لیے آپ کیسے اٹھتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں جی فجر پہ اٹھنے کے لیے؟ ہاں جی، نیت کر کے سوتے ہیں، ہاں، اور کیا کرتے ہیں؟ ہاں، الارم لگاتے ہیں، صحیح۔ تو جب آپ الارم لگاتے ہیں اور جلدی سوتے ہیں اور یا پھر کسی کو کہتے ہیں بھائی مجھے فجر کے لیے اٹھا دینا، تو کیا ہوتا ہے؟ اور آپ ماشاءاللہ پھر اٹھ بھی جاتے ہیں فجر کے لیے، اور بعض اوقات کم کھا کے بھی سوتے ہیں۔ بہت سے لوگ بہت زیادہ پیٹ بھر بھر کے کھاتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں ہم صبح اٹھ جائیں گے۔ بہت سے لوگ 2-3 بجے سوتے ہیں، کہتے ہیں یار فجر پہ نہیں اٹھا جاتا۔ بھائی تم نے تیاری نہیں کی، ہاں، تم نے تیاری نہیں کی فجر پہ اٹھنے کی، تم کیسے اٹھو گے؟ صحیح۔ تو اگر آپ اس فجر پہ اٹھنے کے لیے الارم لگا رہے ہیں، جلدی سو رہے ہیں، کسی کو کہہ رہے ہیں، تو یہ چاروں کام عبادت بن گئے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر وہ چیز جو عبادت کی یا فرض کی طرف لے کے جائے وہ کام بھی فرض ہوتا ہے، ہر وہ کام جو ثواب کے کام کی طرف لے کے جائے وہ بھی ثواب کا کام ہوتا ہے، اور ہر وہ کام جو گناہ کی طرف لے کے جائے وہ بھی گناہ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک عالم، خیر بات کہیں سے کہیں نکل، لیکن ان کو سمجھنا ضروری ہے عبادت کے ٹاپک کو سمجھنے کے لیے، یہ عقیدے میں بھی آئے گی بہت دفعہ، میں بھی ہو سکتا ہے بتاؤں۔ ایک عالم کسی کے گھر گئے، اس کے گھر کے باہر ایک کھڑکی لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم نے کھڑکی کیوں لگائی ہے؟ ہاں، تو کیوں لگاتے ہیں بھائی ہم کھڑکی؟ جی کیوں لگاتے ہیں؟ روشنی کے لیے، ہوا آنے کے لیے، وینٹیلیشن کے لیے، ہاں۔ تو اس نے بھی یہی جواب دیا، بھائی تاکہ ہوا آئے، روشنی آئے۔ نہیں کہا یہ تو بات تو تم نے بڑی اچھی کی۔ کہا لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگر تم کھڑکی بناتے ہوئے یہ نیت بھی کر لیتے کہ اس سے مجھے اذان کی آواز آئے گی، اور جب اذان کی آواز میرے گھر میں داخل ہوگی تو میں نماز کی تیاری کروں گا اور نماز پڑھنے جاؤں گا، تو یہ کھڑکی بنانے کا بھی تمہیں ثواب مل جاتا، دنیاوی فائدہ تو مل ہی رہا ہے۔ اسی طرح انسان فار ایگزامپل موبائل فون خرید رہا ہے، لیپ ٹاپ خرید رہا ہے، ٹیبلٹ خرید رہا ہے، آج کل کے دور میں آئی پیڈ خرید رہا ہے، اپنے شوق پورا کرنے کے لیے خرید رہا ہے۔ لیکن اگر وہ نیت کر لے کہ موبائل فون خریدوں گا، اس میں قرآن کی اپلیکیشن ہوگی، دعاؤں کی اپلیکیشن ہوگی، احادیث کی کتابوں کی تفسیر کی اپلیکیشن ہوگی، اس کے اندر میں الارم لگا سکتا ہوں، میں ضروری کال کر سکتا ہوں، میں واٹس ایپ پہ دین کی تعلیم حاصل کر سکتا ہوں، میں زوم ڈاؤن لوڈ کر کے قرآن اپنی کلاس اٹینڈ کر سکتا ہوں، وہ موبائل خریدنا بھی ثواب ہو جائے گا۔ وہ 20,000 کا کیا 2 لاکھ کا فون لینا بھی ثواب ہو جائے گا، ہاں، آئی فون 11 لینا بھی ثواب ہو جائے گا۔ تو ہر چیز عبادت بن سکتی ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ اب میں اس مثالیں اور نہیں دے رہا، وقت پھر بہت ہو جائے گا، ٹھیک۔ تو یہ ہے عبادت، یہ ہے مفہوم عبادت۔ اور یہ ایاک نعبد ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ کہ یہ تمام کام خالص اللہ ہی کے لیے کرنے ہیں، یہ خالص اللہ کی توحید کے ساتھ ہی کرنے ہیں،
کسی اور کے لیے یہ کام کرنا جائز نہیں، بلکہ شرک ہے، اس دنیا کا، اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم اور گناہ قرار دیا گیا ہے کہ انسان ان عبادات کو کسی اور کے لیے کرے۔ ایاک نعبد، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم کسی سے کچھ نہیں مانگتے، جو بھی خوش کرنے والے کام ہیں، جو بھی پسند کرنے والے کام ہیں، اللہ تجھے جو پسند ہے وہ تیرے لیے ہی کرتے ہیں، کسی اور کے لیے ہم یہ کام نہیں کرتے، اور اللہ تیرا یہ حق ہے۔ ٹھیک، اللہ کی توحید اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کتاب التوحید کی حدیث ہے، انشاءاللہ اگلے سال آپ پڑھیں گے، ہو سکتا ہے میں ہی پڑھا ہوں آپ لوگ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گدھے پر سوار تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر ہی سوار ہو جایا کرتے تھے، پیچھے معاذ بن جبل بیٹھے تھے، پوچھا معاذ اتدری، کیا آپ جانتے ہیں ما حق العباد علی اللہ، اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے، وما حق اللہ علی العباد، اور بندوں کا اپنے اللہ پہ کیا حق ہے؟ معاذ آپ جانتے ہیں؟ معاذ نے کہا نہیں۔ معاذ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ کہا حق العباد علی اللہ، حق اللہ علی العباد، اللہ کا اپنے بندوں پر حق یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اور بندوں کا پھر اپنے پہ رب پہ کیا حق ہو جاتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب وہ یہ کام کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کریں گے، ٹو کنڈیشنز، عبادت اسی کی، یعبدوہ اسی کی عبادت، ولا یشرکوا بہ شیئا کسی شے میں بھی اس کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، تو اللہ کیا کرے گا کہ اللہ ایسے بندے کو کبھی عذاب نہیں دے گا، ایسے شخص کو عذاب نہیں ملے گا، یعنی ابد و آباد کے لیے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ پھر بندوں کا حق بن جاتا ہے اللہ پر، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان بندے اپنے رب کا حق تو ادا کریں۔ دنیا میں حق ڈھونڈتے رہتے ہیں، اللہ کا کیا حق ہے یہی نہیں پتا میں۔ امام محمد بن عبد الوہاب نے کتاب لکھ ڈالی اسی الفاظ پہ، اسی جملے پہ، کہ بندوں کا اپنے رب پہ کیا حق ہے، ہاں کیا حق انہوں نے اتارنا ہے۔ کتاب کا نام ہے کتاب التوحید، توحید کی کتاب، الذی هو حق اللہ علی العبید، کہ وہ کتاب یا وہ توحید کہ جو اللہ کا حق ہے اپنے بندوں پر۔ پوری کتاب، ہاں مشہور زمانہ کتاب، کئی اس کی ایکسپلینیشن لکھی گئی ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا مدرسہ نہیں ہے کتاب و سنت کو فالو کرنے والوں کا کہ جس مدرسے میں یہ کتاب نہ پڑھائی جائے۔ ہمارے یہاں بھی دوسرے سال میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کے بڑے دروس کرائے جاتے ہیں، علماء کرتے ہیں، دیتے ہیں اپنے خطبوں میں، جمعوں میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ ایاک نستعین، اے اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ کتاب اردو میں بھی موجود ہے، انگلش میں بھی موجود ہے، ٹھیک۔ کئی شرک اور کفر شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اس کتاب میں ذکر فرمائے ہیں، ہمیں کتنے پتہ ہیں؟ 40 ابواب تو ہم پڑھا دیتے ہیں، 40 سب ٹاپکس تو ہم پڑھاتے ہیں۔ کتنی امپورٹنٹ ہے کتاب پڑھنا، دنیا کی ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، ہاں 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، ہیری پوٹر، اور پتہ نہیں کون کون سی کتابیں پڑھتے ہیں، پڑھنی چاہیے۔ کتاب التوحید جو بیسک بنیادی انسان کی توحید ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم جو بھائی جنت کے ٹکٹ ہی کٹا کے آئے ہوئے مسلمان ہیں، معاہد ہی پیدا ہوئے، معاہد ہی بنیں گے۔ ارے بھائی یہ اس لیے نہیں پڑھو کہ تم مشرک ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر کوئی ایسا فعل ہو جو شرکیہ ہو، یا تم کر سکتے ہو، یا پھر کوئی شرک کرنے والا اس کو تم روک سکتے ہو اور نہ روک سک رہے ہو، اس لیے پڑھو۔ ہدایت المستفید بھی کتاب التوحید ہے اور اسی کی شرح ہے، صحیح۔ القول المفید بھی اس کی شرح ہے، فتح المجید بھی اس کی شرح ہے، التمہید بھی اس کی شرح ہے، توحید الہ العالمین بھی اس کی شرح ہے، صحیح۔ اللہ اکبر، یہ وہ ہیں جو ابھی بس ذہن میں تھی، باقی تو پتہ نہیں اور بھی ہیں۔
شیخ سلیمان الرحیلی حفظ اللہ مسجد نبوی کے استاد ہیں، انہوں نے بھی پڑھائی ہے یہ کتاب، آن لائن موجود ہے ان کے دروس. بہت علماء نے، شیخ عبدالرزاق البدر، شیخ محسن العباد کے بیٹے، انہوں نے بھی یہ کتاب پڑھائی ہے. ہر عالم یہ کتاب پڑھا کے گیا ہے. الحمدللہ. چلیں ایاک نستعین. اچھا یہاں ایک اور بڑی امیزنگ چیز ہے عربی میں، عربی کے جیمز کو سمجھنے کے لیے. آپ انگلش میں کہتے ہیں ٹو آسک فار، کسی کو مانگنا، کسی سے طلب کرنا. کیا چیز طلب کرنا؟ کہ بھائی تم یہ دروازہ کھول دو، یا دروازے کا کھلوانا طلب کرنا، دروازے کا کھلوانا طلب کرنا، یا پھر مدد طلب کرنا، یا پھر پناہ طلب کرنا، یا پھر بارش طلب کرنا. یہ اردو میں بولتے ہیں. آپ عربی زبان میں جب بھی کسی چیز میں طلب کا معنی ہوتا ہے، کسی چیز سے آپ کوئی چیز مانگتے ہیں، تو اس میں جو چیز آپ مانگ رہے ہوتے ہیں نا، اس کے روٹ ورڈ کے پیچھے الف سین تا لگا دیا جاتا ہے، تو اس میں طلب کا معنی آ جاتا ہے. فار ایگزامپل فتح عربی میں کہا جاتا ہے کھولنے کو. صحیح، فتح کھولنے کو کہا جاتا ہے. اور استفتاح یہ آ گیا نا، الف سین تا. فتح تو وہی ہے، ایک الف کا اس میں ویسی اضافہ ہو گیا. استفتاح ہو جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے مدد، دروازہ کھولنے کو طلب کرنا. صحیح. اسی طرح یہ ہے، بات کو شارٹ کرتے ہیں. ایک ہے عون، مدد کرنا، اور ایک ہے استعانت، ہاں مدد طلب کرنا. اور اسی سے آپ کو سمجھ آئے گا غفرن معاف کرنا. اور اس سے کیا نکلے گا جی؟ کیا بنے گا؟ استغفار. صحیح، مدد طلب کرنا. انسان غفر نہیں کرتا اللہ سے، بلکہ غفر طلب کرتا ہے. انسان معاف اللہ کو معاذ اللہ کر ہی نہیں سکتا، کوئی ایگزسٹ ہی نہیں ہوتی ایسی چیز، لیکن معافی انسان اللہ سے طلب کرتا ہے. اسی سے نکلا ہے استعاذہ، ہاں اسی سے نکلے استغاثہ. صحیح. تو نستعین، اے اللہ تجھی سے مدد مانگ، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اے اللہ، تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں. صحیح. تو یہ بات سمجھ لیجئے، عربی زبان میں جہاں بھی یہ استفعال کا صیغہ آتا ہے، فعلن کوئی فعل کرنا، استفعال کوئی فعل طلب کرنا، جہاں بھی یہ آ جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ باب استفعال، طلب کا معنی ہوتا ہے اس کے اندر. ٹھیک. اور یہ بات میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی تھی کہ ایاک نعبد پہلے اور نستعین بعد میں کیوں آیا ہے، تاکہ دعا کرنے کا سلیقہ بتایا جائے کہ انسان پہلے اپنی کسر نفسی اور اپنی عاجزی کا اظہار کرے. اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت بھی تیری کرتے ہیں، تو الحمدللہ رب العالمین ہے، مالک یوم الدین ہے، الرحمن الرحیم ہے، تیری ہی تعریفیں ہیں، اور ان تعریفوں کے بعد ہم عبادت بھی تیری کرتے ہیں. اے اللہ تو ہماری مدد کر دے، اے اللہ تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں.
ہاں تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، اور اس کے بعد دعا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے. یہ دعا کا طریقہ ہے. پہلے انسان حمد و ثنا کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے، پھر اپنی عاجزی کا اظہار کرے، پھر جا کے دعا مانگے. ٹھیک. ایک پوائنٹ اور لکھ لیجئے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت. اچھا یہ میں ریریز کر دوں؟ جی کر دوں. آن لائن اسٹوڈنٹس کاپی ہو گیا جو بھی تھا. جی چل ہم کہہ تو رہے ہیں، ایک اور کوشچن ہے، ہم کہہ تو رہے ہیں بھائی اللہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں. چلو یہ بات تو بہت لوگ کہہ رہے ہوں گے، ہاں بھائی اللہ عبادت تو تیری کرتے ہیں، ہاں ہم عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات مدد تو ہم انسانوں سے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، ہیلپ نہیں مانگتے لوگوں سے. بعض اوقات اپنے ماں باپ سے، ماں باپ بچوں سے، بہن بھائیوں سے، دوستوں سے، کولیگ سے. کوئی آپ کی ہیلپ نہیں کرتا؟ کسی کو آپ نہیں کہتے آؤ یار میرا یہ کام کر دو، بھائی پانی پلانا، یہ نہیں کہتے آپ؟ تو پھر تو معاملہ گڑبڑا گیا. ابھی کہہ رہے ہیں ہم اللہ تیری ہی تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، پھر دنیا والوں سے ہی مانگ رہے ہیں، یہ تو شرک ہو گیا. خالق اور مخلوق کا فرق ہے. مطلب یہ کیا فرق ہے پتا تو چلے. یہ جو قبر والوں سے مانگتے ہیں لوگ، وہ بھی تو یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی وہ مخلوق سے مانگ رہے ہوں. تو پھر کہاں گیا نستعین؟ کہاں گیا یا کا نستعین ہے جی؟ کیا فرق ہے؟ قبر والے تو موجود نہیں، موجود ہوتے ہیں. بہت لوگ کہتے ہیں زندہ ہے، زندہ سے مانگ رہے ہم. ہاں جی یہ انہوں نے ایک پوائنٹ بڑا اچھا بولا. اچھا جی اب بس انہوں نے پوائنٹ دیا، یہ بات سمجھ لیجئے. یہاں پہ جو مدد مانگنے والی بات ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں ہے کہ جو ما فوق الاسباب ہیں. ما فوق الاسباب، اسباب سے اوپر ہے. ان سمپل ورڈز کہ جو کسی انسان کی قدرت میں نہیں ہے، جو کسی مخلوق کی قدرت میں نہیں ہے، ہاں ہم وہ اللہ ہی سے مانگتے ہیں، وہ کسی اور سے نہیں مانگتے. مثلا آپ کو بخار ہوا، نزلہ کھانسی زکام ہوا، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ نے اس کو اپنا حال دیا، اس نے 2 4 دوائیاں لکھ دی، آپ نے کھا لی، آپ صحیح ہو گئے. اس کی قدرت میں تھا کیا؟ آپ کے لیے دوائیاں لکھنا. لیکن آپ کو شفا دینا کس کی قدرت میں تھا؟ وہ اللہ ہی کی قدرت میں تھا. آپ کسی لائر کے پاس گئے، آپ کا کوئی معاملہ پھنسا ہوا تھا کسی گورنمنٹ کے ادارے میں، آپ نے اس سے مدد لی کہ یار یہ لو پیسے، جاؤ میرا معاملہ حل کرا دو. تو اس نے تو معاملہ حل کرا دیا آپ کا. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا تو یہ کیا شرک ہو گیا؟ نہیں، بلکہ اس کے کنٹرول میں تھا، قبضے قدرت میں تھا یہ کام کرنا، وہ اس نے کیا. کیا آپ لائر کے پاس جائیں گے اور یہ بولیں گے کہ بھائی مجھے اولاد نہیں ہو رہی، مجھے اولاد دے دے؟ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے بھائی میری زمین ہے، فصل نہیں ہو رہی بارش کی وجہ سے، تو بارش برسا دے؟ نہیں، یہ ما فوق القدرہ یا ما فوق الاسباب کام ہے. یہ صرف اور صرف اللہ ہی سے کرتا ہے. انسان کسی اور سے کرے گا وہ شرک ہو جائے گا، بلکہ شرک اکبر ہو جائے گا. ایسا کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، مخرج عن الملہ ہو جائے گا، اور وہ مسلمان نہیں رہے گا. جیسے آتا ہے نا قرآن میں، آپ انسانوں سے مدد مانگ سکتے ہیں. وتعاونوا علی البر والتقوی،
آپ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیجئے، وہ جو ما تحت الاسباب ہوں، جو قدرت میں ہوں آپ کی، جو آپ کر سکتے ہوں۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان کو جب کہا جائے کسی مدد کے لیے اور وہ کر سکتا ہو تو لازمی کرنی چاہیے، اس کے بغیر نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج بھی بہت سے لوگ اللہ کے علاوہ اور لوگوں کو پکارتے ہیں اور اپنی جو حاجات جو ما فوق الاسباب ہوتی ہیں ان کو آگے رکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ اغثنی، اے اللہ کے رسول میری مدد کر دیں۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مدد کریں گے؟ مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دے، دے گا داتا دے گا، داتا نہیں دے گا تو کون دے گا؟ بری بری سرکار بری، ہری ہری سرکار بری، میری کھوٹی قسمت کر دے ہری، ہاں میری قسمت صحیح کر دے، میری شادی کرا دے۔ ہاں المدد یا غوث اعظم، آپ نے دیکھا ہوگا نا گاڑیوں کے پیچھے لگے یا علی المدد، بولنا ہی نہیں چاہیے۔ یا بول سکتے ہیں آپ اس کے لیے جو سامنے ہو، آپ نے بولا یا محمد تعال علیہ، ادھر آؤ، آپ نے کہا یا احمد ایتنی ھذا، اے محمد مجھے دے دو، احمد ہی مجھے دے دو، لیکن وہ احمد سامنے کھڑا ہے، اس کے قبضے قدرت میں ہے کوئی چیز جو آپ کو دے رہے۔ اب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد مانگیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی زمانے میں بھی یہ نہیں دے سکتے تھے۔ کیا بے اولاد لوگ نہیں تھے اس زمانے میں؟ وہ بھی جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ پہ تالا باندھتے اور ہو جاتا کام۔ ہاں یہ کفریہ جملے ہیں، اور یہ آج بدقسمتی سے لوگ مانگتے ہیں۔ ٹھیک، اجمیر شریف، داتا حجویری، لال شہباز قلندر کے مزار کرتے ہیں۔ عبداللہ شاہ غازی یہ کہتے ہیں جی کراچی میں طوفان نہیں آتا، عبداللہ شاہ غازی روک لیتا ہے۔ کیا ہوا ابھی؟ سب سے زیادہ طوفانی کلفٹن ڈیفینس میں آیا ہے، سب سے زیادہ دبئی کلفٹن ڈیفینس ہے۔ یہ کفریہ جملے، وہ اوپر میں مدفون شخص کیا کرے گا؟ وہ خود اپنی عمارت نہیں بچا سکتا، اپنے مزار پہ ہوا بم دھماکا ہوا، سینکڑوں لوگ مر گئے، وہ نہیں روک سکا۔ وہ لوگوں کی کیا بگڑی بنائے گا، حاجت روائی کرے گا؟ یہ ہے جس پہ مجھے اور آپ نے کام کرنا ہے، یہ ہے جس شرک اور کفر کے لیے ہم سب یہاں اکٹھا ہیں، اور ہم نے اسی کی تحریک چلانی ہے، اسی کا ہم نے کام کرنا ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ پڑھیں گے، پڑھائیں گے، توحید پڑھائیں گے، شرک بتائیں گے کیا ہے، پھر ہی لوگ توحید پہ آئیں گے اور شرک سے باز آئیں گے، اور اس دنیا کا عظیم ترین ظلم ختم ہوتا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو یہ سب کام کرنے کی توفیق عطا کرے، ہم سب کو استقامت عطا کرے، ہم سب کے لیے علم کے دروازے کھولے، اور ہم سب سے اپنے دین کا کام لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔